آپ کا نام عمر ہے، آپ کے والد کا نام خطاب ہے۔ ابو حفص وہ کنیت ہے جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے آپ کو ملی، اور فاروق آپ کا لقب ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے، اگر وقت نے گنجائش دی، وقت نے موقع دیا، تو انشاءاللہ ان تمام موضوعات پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ مختصر یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ایمان لانے کی دعا خود پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کی، یا رب العالمین مسلمانوں کو اور اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت اور قوت اور تقویت عطا فرما۔ آپ کے ایمان لانے سے پہلے 39 مرد اور عورت اسلام لا چکے تھے، لیکن سب نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے تعداد کی کمی تھی، کفار زیادہ تھے، اور اسلام لانے والوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ریگستان کی تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دینا، چٹائی میں لپیٹ کر الٹا لٹکا کے نیچے آگ جلا کر اس کے دھوئیں سے اسلام لانے والوں کو تکلیف دینا، یہ آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے۔ تو 39 مرد اور عورت مسلمان ہو چکے، ایمان لا چکے، لیکن سب نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا مانگی، یا رب العالمین عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ اب یہ دعا مانگی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں موجود ہیں تمام مسلمانوں کے ساتھ، اور یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے یہ ٹاسک دیا، کفار نے یہ منصب دیا اپنے گمان میں کہ اہل عرب میں اے عمر ایک تم ہی ہو جو معاذ اللہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور گھر سے نکلے۔ ارادہ یہ ہے کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میرا سامنا ہے۔ غصے میں تلوار لیے جا رہے، راستے میں کوئی ملا، کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے، اتنے غصے میں ہو، تلوار ہاتھ میں ہے، کہاں چل دیے؟ کہتے ہیں کہ بس آج میں اسلام کو دنیا سے مٹا کے رکھ دوں گا۔ تو جو ملے تھے انہوں نے کہا کہ اسلام کی فکر چھوڑو، پہلے اپنی بہن کی خبر لو۔ مانا یہ کہ تمہاری بہن بھی ایمان لا چکی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے گھر پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے تو جو قرآن صحابی پڑھانے آئے تھے وہ چھپ گئے۔ فاروق اعظم کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا، اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن اور بھائی کو شدید زد و کوب کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ دونوں لہو لہان ہو گئے۔ جب بہن کو اس حالت میں دیکھا تو دل میں کچھ خیال آیا، کہا اچھا چلو ذرا وہ تو سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے، جو قرآن جس کو تم کہتے ہو جو تمہارے رب کا کلام ہے، ذرا مجھے بھی تو سناؤ۔ بہن کہتی ہے میرے بھائی اس کلام کو بغیر وضو تو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی چند آیتیں سنی نا، تو کیونکہ رات کو تو محبوب دعا مانگ چکے ہیں، اور یہ کیسے ہو کہ اللہ کے محبوب کوئی دعا مانگیں اور اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول نہ فرمائے۔ یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیتیں سننی شروع کی۔ اب رب کا کلام کانوں کے ذریعے جب دل میں اتر رہا ہے تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے۔ کہا کچھ آیتیں سننے کے بعد مجھے اللہ کے نبی سے ملنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے جب دار ارقم کی طرف گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضور سے ارشاد فرمایا محبوب عمر بن خطاب آ رہا ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا آنے دو،
اگر خیر سے آیا ہے تو اللہ کرم فرمائے گا، اگر شر کا ارادہ ہے تو آج ہم اس سے آمنا سامنا کریں گے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لائے۔ اب 2 یا 3 مختلف روایتیں یہاں موجود ہیں۔ ایک روایت میں کہ حضور نے فاروق اعظم کی آستین کو پکڑا، ایک روایت میں کہ دامن سے پکڑا، اور ایک روایت میں کہ گریبان سے پکڑ کے قریب کیا اور ارشاد فرمایا، اے عمر بن خطاب، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل ایمان سے منور ہو جائے؟ فرمایا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو، ابھی محبوب کے زبان سے یہ جملے ادا ہونے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کے ایمان لانے سے 40 کا عدد مکمل ہو گیا۔ اب 40 مسلمان مرد اور عورتیں موجود ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ایمان لائے، حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ محبوب نے فرمایا ضرور ہم حق پر ہیں۔ کہا تو پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو ظاہر کیوں نہیں کرتے؟ پیارے محبوب علیہ السلام نے جو عوامی قوت تھی، جو تعداد کی کمی تھی، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہم مکہ مکرمہ میں جا کر اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ اکبر۔ محبوب نے دعا مانگی تھی، یا رب العالمین، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت، طاقت اور عزت عطا فرما۔ آج جیسے ہی فاروق اعظم اسلام قبول کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، 2 صفے بنا کر، 2 لائن بنا کر دار ارقم سے مسلمان نکلتے ہیں۔ شان یہ ہے کہ ایک صف کے آگے آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بولیے سبحان اللہ، اور دوسری صف کے آگے آگے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لیے چل رہے ہیں۔ اور جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کچھ دور بیٹھے عرب کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، مشاورت چل رہی ہے۔ یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے اور فرمایا، اے اہل عرب سن لو، عمر بن خطاب نے آج اسلام قبول کر لیا ہے، آج ایمان لے آیا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیویاں بیوہ ہو جائیں، تو آئے، آج مسلمان یہاں عبادت کر رہے ہیں، کوئی انہیں روک کر دکھا دے۔ پہلا دن تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد آج مسلمان کھلے عام خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے کرم سے جب آپ ایمان لائے تو پھر اسلام نے پھیلنا شروع کیا، تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر جب کفار مکہ کی طرف سے ظلم و ستم مسلمانوں پر بڑھنے لگا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی، اور ایک رات آپ بھی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہجرت ہے، یہ ہجرت بھی تمام صحابہ سے الگ شان اور نرالی ہے۔ جب آپ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، سامان سفر اپنے ساتھ لیا، اپنے ہاتھ میں اپنی تلوار لی، تیر اور کمان لیے، اور کعبۃ اللہ شریف تشریف لے آئے، کعبے کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد نماز ادا کی، اور بلند آواز سے کفار مکہ کو جمع کیا اور کہا، سنو، آج عمر بن خطاب مکے کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہا ہے۔ اس سے پہلے جس نے بھی ہجرت کی رات کی تاریکی میں کی، کیونکہ کفار کا خوف تھا کہ یہ جانی نقصان پہنچائیں گے۔ جس نے بھی ہجرت کی رات کی تاریکی میں کی، بغیر بتائے کی، لیکن جب باری آئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ نے اعلان کیا کہ میں آج عمر بن خطاب مکے کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر رہا ہوں۔ یہ بڑی جرت کی بات ہے کہ ایک تو بتایا مکہ چھوڑ رہا ہوں، پھر یہ بھی بتایا جا کہاں رہا ہوں۔ اگر کسی میں ہمت ہے
تو آج عمر بن خطاب کو روک کر دکھا دے۔ بڑے بڑے کفار بیٹھے تھے، لیکن کسی کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، کسی میں ہمت نہ تھی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنا دور کی بات، آپ سے کوئی خطاب بھی کر سکے، کوئی بات بھی کر سکے۔ یوں آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور جنگ میں، حضر میں، امن میں، ہر جگہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کی معیت کو کبھی نہ چھوڑا، چاہے وہ جنگ ہو، میدان جنگ ہو یا مدینہ ہو، مکہ ہو، جہاں بھی رہے آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اور آپ سے محبت ایسی تھی، آپ سے عقیدت اتنی تھی، اور آپ کا ادب اور احترام کتنا تھا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو خطاب کا لفظ آپ کو ملا، اس کی بھی وجہ بتاؤں گا، فاروق کا خطاب محبوب نے کیوں عطا فرمایا۔ مدینہ منورہ میں ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان لین دین پر جھگڑا ہوا۔ اچھا، منافق کہتے ہیں اس شخص کو جو زبان سے تو اسلام کا اظہار کرے، دل میں کفر چھپائے ہو۔ اب اس منافق اور یہودی کے درمیان جب جھگڑا ہوا تو یہودی نے، منافق نے کہا کہ چلو بھائی اب جھگڑا ہو گیا، ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اپنا فیصلہ کروانے کے لیے یہودیوں کے بڑے عالم کے پاس چلتے ہیں۔ لیکن یہودی جو تھا نا، وہ اپنے مذہب کو بھی اچھے سے جانتا تھا اور اسلام کو بھی اچھے سے جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ جناب یہودیوں کے جو بڑے عالم اور قاضی ہیں، یہ تو پیسے کا لین دین کر کے بک جائیں گے، فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے، لیکن اگر یہ اگر اسلام کی طرف گیا، یہودی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی